سب سے پہلے تو یہ علیمہ خان کا جو آج ابھی بیان ابھی سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ محسن نقوی نے واردات کی، جھوٹی گارنٹیاں دیں، وہ تحریک انصاف کے لوگ سامنے آئے جن کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا، جو دھرنے ختم کیے گئے تھے، اس دو نمبری پہ آپ کیا کہیں گے؟ محسن نقوی صاحب کا معاملہ جی، محسن نقوی صاحب کسی بھی صورت میں نا عمران خان صاحب کے ویلوشر نہیں ہو سکتے. وہ خصوصی ایلچی ہیں صرف اور صرف سید عاصم منیر شاہ صاحب کے. اس کے علاوہ وہ اور ان کی جو دوسری وفاداری ہے وہ ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور تیسری ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی وفاداری نہیں ہے. اور اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کوئی ایسا کام کریں گے جس سے عمران خان کو فائدہ پہنچے یا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی وہ کوئی ایسا کام کریں گے، اگلی بات بتا دوں، کہ جس سے نون لیگ کو فائدہ پہنچے یا شریف فیملی کو فائدہ پہنچے. وہ اس وقت دو کام کر رہے ہیں. وہ آئے ہیں سید عاصم منیر شاہ صاحب کے جو ہے ان لاس کی وجہ سے، اور وہ اس سیٹ پہ ہیں، اور انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کے دور میں 9 مئی فالس فلیگ ہوا، اور ان کی ٹیم ابھی تک انٹیکٹ ہے. 9 مئی والی، 26 نومبر والی، مرید کے والی، وہ سارے کے سارے پلیئرز جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں. ان سب کو وہ لک آفٹر کر رہے ہیں، اور کبھی پنجاب میں، کبھی اسلام آباد میں، اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں، اور ان سب کو وہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما، کوئی لیڈر، کوئی عہدیدار اگر یہ سمجھتا ہے کہ جناب وہ محسن نقوی صاحب کے ذریعے کو بہت بڑا ریلیف حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اور محسن نقوی صاحب نے بہت بڑے کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا بے وقوف کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور اس کی لائلٹی کم از کم عمران خان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمران خان صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور بلکہ سارے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کون کس کا پلیئر ہے. اور اس لیے یہ کہنا کہ 26 نومبر بھی ہوا پی ٹی آئی کی وجہ سے، یا بشرا بی بی کی وجہ سے، یا عمران خان کی وجہ سے، 9 مئی بھی انہی کی وجہ سے ہوا، عمران خان جیل بھی انہی کی وجہ سے ہیں، اور عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی عمران خان نے خود بنائے ہیں. ان کی آنکھ بھی عمران خان نے خود ہی خراب کر لی اپنی، اور اس میں بھی علیمہ خان کا ہاتھ ہے، اس کی فیملی کا ہاتھ ہے. اگر اس کی فیملی یہ نہ کہتی تو یہ ہو جاتا، اگر اس کی فیملی یہ شرط نہ رکھتی تو یہ ہو جاتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یزید و شمر ہیں، میں اسٹریٹ فارورڈ کہوں گا، یہ یزید و شمر ہیں، ان میں کوئی شرم حیا نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اس لیے یہ بجائے اس کے کہ عین اس وقت آپ یہ دیکھیے گا کہ عین اس وقت جب عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اور ابھی تک آج تک کی اطلاع کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت جب احتجاج ہو رہا تھا اور پارٹی فیملی سارے کے سارے احتجاج کر رہے تھے دنیا بھر میں، تو اس وقت گنڈا پور صاحب آتے ہیں، شیر افضل مروت آتے ہیں، اور وہ آ کر صورتحال کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، اور ڈائیورٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو سارا کچھ ہوا ہی علیمہ خان کی وجہ سے، اور عمران خان کی وجہ سے، اور ان کی فیملی کی وجہ سے ہے. اس وقت یہ ہو چکا، یہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ سارے ڈھکوسلے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اچھا، اس پہ کیا خطرہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کا، ڈاکٹر کے نام ملوانے کا؟ کیونکہ خدشات بہت سارے ہیں. ابھی ڈاکٹر عثمہ نے بھی کہا ان کی بہن نے کہ کچھ زہر کا انجیکشن دینے کی بات ہے. اب جس طرح یہ چھپایا جا رہا ہے صابر بھائی، یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے ایک ڈاکٹر کو بھیجنا. کسی ڈاکٹر کو بھی عمران خان کے وہ بھیج سکتے تھے، 2 ڈاکٹر ہیں ان میں سے کسی کو بھیج دیتے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لائیو ویڈیو دکھائی عمران خان کی رات علاج کروانے کی، بیرسٹر گور کو یا کسی اور کو بھی. اگر یہ بھیج دیں تو اس میں مسئلہ کیا تھا؟ آخر یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو چھپایا جا رہا ہے. میں نے سب سے پہلے میں نے اس بارے میں کہا تھا اور ٹویٹ بھی کیا تھا اور پروگرام بھی کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ غلط نہیں ہوا، بلکہ کچھ زیادہ غلط کر بیٹھے ہیں یہ لوگ. اور اس لیے کہ اس کے بعد پھر ڈاکٹرز نے تصدیق کی کہ یہ جو آنکھ کی بنائی گئی ہے، یہ پرائمری وجہ یہ نہیں ہے اس کی وجہ کوئی اور ہے جس کی وجہ سے یہ بنائی گئی ہے. اور وہ خون کے لوتھڑے کیوں بنے، جسے کلاٹ بننا کہتے ہیں، بلڈ کلاٹنگ کیوں ہوئی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ 3 وجوہات ہیں،
اور ڈاکٹرز آج بھی اسی بات پر قائم ہیں کہ اور اس میں آپ کا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, آپ کا ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, آپ کے دل کے معاملات ہیں, یہ ڈائبٹیز. 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. اور وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ عمران خان آخری ملاقات تک 2 دسمبر سے پہلے تک عمران خان بالکل فٹ تھے, اور انہوں نے کبھی بھی ان کا بلڈ پریشر وغیرہ کبھی بھی وہ نہیں ہوا, انسٹیبل نہیں ہوا. ان کا بلڈ پریشر ایک نارمل رینج میں رہتا ہے. ہر چیز اس کی وجہ ہے کہ عمران خان بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنی ڈائٹ پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, اور وہ اپنے پیسوں سے اب ادھر اپنا کھانا پینے کا انتظام کر رہے ہیں. تو ان کی ڈائٹ بہت اچھی ہے, اور اس کے ساتھ ان کے یہ بڑی سادہ سی صابر بھی بڑی سادہ سی. ابھی جی رمضان ہاں, میں پتہ چلا کہ سادہ خوراک کھانے سے کتنا جسم بہترین رہتا ہے. یہ مرغن غذاؤں سے بھائی اور جتنا وہ کھاتے ہیں اتنی زیادہ ایکسرسائز کر کے اس کو کر لیتے ہیں, جی ڈیزالو بھی کر لیتے ہیں. تو معاملہ بڑا سمپل سا ہے. اور ہم اس وقت بھی دیکھتے تھے جب پرائم منسٹر تھے, تب بھی وہ ایکسرسائز بہت زیادہ کرتے تھے. جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ان کا میڈیکل ریکارڈ موجود ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں, تو اچانک یہ کیا ہوا؟ 2 دسمبر کو پہلی دفعہ ڈاکٹر عظما نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب آج غصے میں تھے, اور اس کے بعد پھر ایک بیانیہ بنانے کی خاص کوشش کی گئی جس میں انجینئر مرزا استعمال ہوئے اور ایک تو اور بندے استعمال ہوئے کہ جی ان کے وہ اونچا اونچا بہت بولتے ہیں, وہ شاؤٹ کرتے ہیں. یہ ایک خاص. پھر اس کے بعد DGISPR آ گئے, پھر انہوں نے آنکھ مار کے کہا ذہنی مریض. بالکل. اور یہ وہ حرکتیں ہیں جو یہ سارے کا سارا بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب نارمل نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ کیا ایسا کیا گیا ہے کہ ان کے اندر یہ تبدیلیاں آ گئی ہیں. اور اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کیا وہ عمران خان کا جو جملہ تھا ذہنی مریض کا, وہ تکلیف پہنچا گیا کہ جس کے بعد بدلہ لیا گیا, یا یہ نوٹیفیکیشن کے بعد آل شریف کی طرف سے جو فرمائشیں تھیں, نوٹیفیکیشن جس وقت رکا ہوا تھا, اور یہ سارا معاملہ تھا کہ عمران خان کو فکس کرنا ہے, مریم نواز کے بیانات آئے تھے, یہ وجہ تھی؟ میں آپ کو بھی اور عمران خان کی فیملی کو بھی ہم یہ کہیں گے, خاص طور پہ ان کی فیملی کو کہیں گے کہ DGISPR کی 5 دسمبر کی پریس کانفرنس سن لیں غور سے, اس کو بار بار سنیں. اس میں بہت کچھ بتایا جا چکا ہے. اس میں انہوں نے آنکھ مار کے ذہنی مریض بھی کہہ دیا, اور ملک دشمن بھی کہہ دیا, اور انہوں نے فتنہ بھی کہہ دیا, فساد بھی کہہ دیا. جب یہ سارا کچھ کہہ گیا, اور پھر ایک بات اس میں منصور علی خان نے سوال کیا, انہوں نے کہا جی یہ تو آپ ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں, محترمہ فاطمہ جناح, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, تو آپ سب کو کہتے رہے. کہتے نہیں, ہم نے اس کے بارے میں جو کہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں کہا, یہ ہے ہماری پالیسی. تو اس لیے 5 دسمبر 2025, اور وہ دن کون سا دن تھا؟ جس دن 5 سال کی ایکسٹینشن ہوئی تھی. اس دن نوٹیفیکیشن وصول ہو چکا تھا. بالکل. آفٹر ریٹائرمنٹ چیف آف ڈیفنس فورسز کا 7 دن کی ریٹائرمنٹ کے بعد پہلا آرمی چیف کا ہوا تھا نوٹیفیکیشن, وہ 3 دن کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا تھا, اور یہ والا ہوا ہے 7 دن کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف آف ڈیفنس. 5 دسمبر کی پریس کانفرنس تھی, وہ ایک فاتحانہ پریس کانفرنس تھی, اور اس میں بتا دیا گیا تھا کہ جناب اب ہم یہ کریں گے. تو وہ کچھ ہو رہا ہے. اس لیے مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور کسی اور کو ڈاؤٹ ہے تو وہ میرا خیال ہے اس سے وہ پریس کانفرنس ضرور سن لینی چاہیے. تو اس میں آنکھ بھی ماری گئی تھی, مطلب آنکھ کی طرف ذرا اشارہ بھی دے دیا انہوں نے. جی آنکھ مار کے کہا تھا. افسر کومل نے تو سوال کیا تھا نا نارمل, کہ جناب آپ نے اینٹی اسٹیٹ بھی کہہ دیا, یہ بھی کہہ دیا, تو آنکھ مار کے کہتے ہیں ذہنی مریض بھی کہا ہے, ذہنی مریض بھی کہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے نا, اس کو آپ نوٹ کر لیں. اور اس دن کی پریس کانفرنس میں کچھ بھی نہیں کہتا, عمران خان صاحب کی فیملی اس دن کی پریس کانفرنس لے, اسے سنے, اور وہ کسی بھی اچھے سے وکیل کے حوالے کر دے, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس میں سے نمایاں ہو جائے گا کہ یہ کہانی کیا ہے. پھر ایک بات, اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بار بار
چیزیں چھپائے. پہلی میڈیکل رپورٹ آپ دیکھ, پہلی میڈیکل رپورٹ تو خیر دے نہیں, ای ڈی پمس کا پہلا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں. جب فرسٹ انجیکشن دیا گیا تو وہ کیا تھا, اس میں تھا کہ جی آئے, ان کو لایا گیا اور 20 منٹ وہ جو ٹریٹمنٹ کیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا. صرف آنکھ کا ذکر تھا. آج جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے اس میں کیا ذکر ہے؟ اس میں ذکر ہے کہ جناب ان کی ای سی جی بھی کی ہے, ایکوگرافی بھی کی گئی ہے, اور ان کے باقی ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں, ان کو فزیشین سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے آنکھ کے ساتھ ساتھ مسائل اور بھی آج ایڈریس ہوئے ہیں. اور یہی بات ڈاکٹر عاصم یوسف کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر خرم کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر فیصل سلطان کہہ رہے ہیں, اور ہمارے یہاں بہت سارے ڈاکٹرز کے ساتھ ہم نے براہ راست بات کی. میں نے بات کی, عمران ریاض بھائی نے بات کی, اور نجم باجوہ نے بات کی. ہم خود بنفس نفیس ان سے ملے ڈاکٹرز کے. انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ بیسک ایشو نہیں ہے, اور اس میں جو بنائی گئی ہے, انہوں نے اگلی بات بتائی کہ بنائی گئی ہے وہ علاج ڈیلے کرنے کی وجہ سے گئی ہے. جتنا زیادہ اس میں ڈیلے کریں گے اتنی ہی زیادہ یہ آپ کی آنکھ ڈیمیج ہوئی ہے اور بنائی گئی ہے. اور اگر ای ڈی پمس کا پہلا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان ان دا ریسنٹ پاسٹ, یعنی وہ مستقبل قریب میں کئی دفعہ شکایت کر رہے تھے اپنے اس تکلیف کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر پہلے کھیلتے رہے جیل میں, اور جیل کے اندر کوشش کرتے رہے بادشاہ سلامت کے وہیں ٹریٹمنٹ ہو. تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک نیگلیجنس ہے اور مجرمانہ غفلت نہیں بلکہ مجرمانہ فیل ہے جو یہ کیا گیا ہے. بالکل. اچھا, اس میں پی ٹی آئی کو بھی ظاہر جو قیادت تھی یا تحریک تحفظ آئین, محمود اچکزئی صاحب ہیں, علامہ راجہ ناصر, دونوں کریڈیبل بندے, دونوں کو خان نے ذمہ داری بھی مذاکرات اور احتجاج کی دی. پہلے تو یہ جس طرح کے پی ہاؤس میں پارلیمنٹ میں بند ہوئے, احتجاج جب پیک پہ تھا, انہیں بھی کیا اسی طرح کی کوئی گولی دی گئی, وہ رپورٹس جعلی دکھائی گئی اور یہ تسلیم کر گئے ان لوگوں کی بات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بیچارے سارے پولیٹیشنز ہی ہیں نا, اور اعتبار کرنے والے لوگ ہیں نا, کیونکہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے آ کے, بہت ہی پکے منہ سے آ کے کہہ دے کہ جناب نہیں فکر نہ کریں سر یہ نہیں ہے, تو ہماری بات آپ سنیں, ہماری بات مان لیں. تو انہوں نے کہہ دیا, اچکزئی صاحب نے مان لیا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ کہہ دیا گیا ہے, اور انہوں نے اپنی بات کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں کسی پہ شک کرنا چاہیے. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, آپ مجھ پہ, میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے, تو میں جو بات کہوں گا یا آپ مجھے کہیں گے تو ہم مان لیں گے. لیکن ہمیں جس نے بتایا ہے وہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس میں میرا اور آپ کا قصور نہیں ہے. تو پرابلم یہی ہے کہ جھوٹ تو پیچھے بولا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا اور آل شریف کا ایک ہی بیانیہ ہے, فتنہ فساد فتنہ فساد. اور اس کے ساتھ ہی اب زرداری صاحب بھی اس میں شریک ہوئے, اور انہوں نے بھی کہا کہ جناب وہ جیل میں ایک آنکھ کہتا ہے آنکھ میں درد ہوتا ہے. تو یہ مذاق جو اڑا رہے ہیں اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ یہ سارے ایک ہی کشتی میں سوار ہیں, اور پھر وہی گریٹر ایجنڈا آ جاتا ہے کہ جناب عمران خان اگر جیل میں ہے تو ہم سب اقتدار میں ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بیان بھی کر دیا نا. رانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی وہ مذاکرات جو کامیاب نہیں ہوئے تو وہ مذاکراتی کمیٹی نے ہم سے 2 مطالبے کیے, ایک 26 نومبر کی تحقیقات کا اور 9 مئی کی تحقیقات کا. تو اس کا تو مطلب ہے کہ اگر اس کی تحقیقات ہوتی ہیں تو ہم سارے جیل میں ہوں گے اور عمران خان اقتدار میں ہوگا. تو یہ سارے کا سارا ایک جعلی نظام چل رہا ہے سبھی, اور اس کو بچانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کی جو مذاکرات کی ایفرٹس ہیں یا خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے بنی گالا شفٹ کرنے کی یا کوششیں ہیں, خان کو جیل سے تو یہ نکالنا چاہتے ہیں. جو اگر صابر بھائی ملک کے حالات دیکھیں آپ, ابھی 48 گھنٹوں میں تقریباً 20 لوگ جو شہید ہوئے ہیں. ابھی بھی بلوچستان میں جو ہمارے فوجی جوان ہیں وہ کالعدم تنظیموں کی گرفت میں ہیں. کل ایک کرنل ایک سپاہی جو ہے وہ ایک اس میں کام آ گئے. پھر آج وہ کرک میں آپ کو پتا ہے ایمبولنس کل جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی. آج پھر ایک اسی طرح کا معاملہ وادی تیرہ میں سیدھی گولیاں ماری جا رہی. مطلب ایک پورا ایک فساد مچا ہوا ہے. مطلب خان کے بغیر صرف معیشت نہیں, امن و امان, خارجہ پالیسی, آپ کھیلوں کا ایون حال دیکھ لیں, کرکٹ میں جو ذلت روزانہ ہو رہی ہے.
تو خان کے بغیر کام تو نہیں چل رہا. خان کے بغیر نہیں سر، یہ آصف منیر صاحب کے ہوتے ہوئے کام نہیں چل رہا. یہ میں بات آپ کو ٹیکنیکل کی ہے. میں دیکھیں بات یہ ہے، سمپل سی بات ہے، سبھی آپ نے ایک پروگرام کرنا ہوتا ہے، میں اپنا پروگرام کرتا ہوں، میں اپنے پروگرام اور یہ سارے کام چھوڑ کے میں کہوں کہ جی میں تو بہت اچھا ریسٹورانٹ چلا سکتا ہوں، میں تو بہت اچھا فوجی جنرل بن سکتا ہوں، اور میں سیکورٹی کمپنی بہت اچھی چلا سکتا ہوں، تو یہ ہم اپنا کام، ہمارا اپنا کام کا بھی ستیاناش ہو جائے گا، اور جو ہم کرنے جائیں گے وہ بھی ستیاناش ہو جائے گا. دیکھیں سادہ، آصف منیر صاحب اس وقت پاکستان کو ایک فل ٹائم، ہمیشہ سے جی فل ٹائم آرمی چیف کی ضرورت ہے، فل ٹائم چیف جسٹس کی ضرورت ہے، فل ٹائم وزیر داخلہ کی ضرورت ہے. ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے 6 ٹوپیاں پہن لی ہیں. آصف منیر صاحب کے سر پر اس وقت 3 ٹوپیاں ہیں. آرمی چیف وہ خود ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز وہ خود ہیں، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل کی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی ہے. پھر وہ ڈیفیکٹو رولر ہیں پاکستان کے، ٹھیک ہے، ان اناؤنسڈ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور ہر ٹوپی انہوں نے خود پہنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ معاشی پالیسی میں چلاؤں گا، خارجہ پالیسی میری ہوگی، داخلہ پالیسی میری ہوگی، اور اطلاعات و نشریات کی پالیسی میری ہوگی، میڈیا پالیسی میری ہوگی. یہ ساری پالیسیاں وہ کہتے ہیں میں چلاؤں گا، اور وہ چلا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان کا اصل کام کیا ہے؟ ان کا اصل کام ہے پاک افغان سرحد کو دیکھنا، پاک ایران سرحد کو دیکھنا، پاک چائنا سرحد کو دیکھنا، پاک انڈیا سرحد کو دیکھنا. یہ 4 سرحدوں کی حفاظت ہے ان کے ذمے، ٹوٹل یہ کام ہے ان کا. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. بالکل یہ 4 سرحدیں ہیں، 4 سرحدوں کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے سمندری حدود، سمندری حدود کی بحریہ نے حفاظت کرنی ہے، فضائی حدود کی فضائیہ نے کرنی ہے. وہ اپنے حصے کا کام کریں، پاک فضائیہ اپنے حصے کا کام کرے، پاک بحریہ اپنے حصے کا کام کرے. لیکن یہ اپنا کام چھوڑ کے باقی سارے کام کر رہے ہیں. اس لیے یہ کہنا کبھی وہ ایس آئی ایف سی، پہلے انہوں نے بیچا ایس آئی ایف سی کو 2 سال، اب اس کا ذکر تک نہیں ہوتا. وہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر ہر تیسرے دن پریس کانفرنس کرتے تھے ایس آئی ایف سی کا، باقاعدہ طور پہ جو پریس ریلیز جاری ہوتے تھے وہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر جاری کرتے تھے، اس کی کارکردگی بیان کی جا رہی ہوتی تھی. جب اس کا پتہ چلا کہ یہ تو ہے ہی نہیں کچھ، اور آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ یہ تو سارے کا سارا ایک فیک ہے اور اس کو بند کریں، اور یہ ساری انوالومنٹ جو ہے وہ اب ایس آئی ایف سی کا نام ہی نہیں ہے. وہ $100 ارب کی سرمایہ کاری کدھر گئی؟ یہ 100 ارب ڈالر کیا $1 کروڑ کی سرمایہ کاری نہیں آ سکی. آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ترین ہو چکی ہے. آپ 3 وزٹ کر چکے ہیں سعودی عرب کے، اور کراؤن پرنس آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے.